بسم اللہ الرحمن علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ وعن مطر ابن اقامس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا، رواہ احمد والترمذی۔ روایت حضرت مطر بن اقامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے متعلق زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے وہاں ضروری کام ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک مختصر، اس کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ فعل پاک کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ کسی بندے کے متعلق زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے لیے وہاں ضروری کام ڈال دیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو موت عطا فرماتا ہے نا، اور موت کا اس نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، تو جو وقت اس نے موت کا مقرر فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے موت کی جگہ کو بھی مقرر فرمایا ہے۔ یعنی موت کا وقت مقرر ہے تو اس کی جگہ بھی مقرر ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہمیں نشاندہی کر رہی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مرنے کا فیصلہ فرمایا ہوتا ہے نا کسی زمین میں کسی بندے کا، یعنی زمین کا کوئی خاص خطہ یا وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کی موت آنی تو ہے موت، لیکن وہ موت یہاں پر آئے گی۔ جیسے موت اٹل، وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، اسی طرح جگہ کو بھی مقرر فرما دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کوئی ایسا کام دے دیتا ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اس جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ تو بندہ وہاں پہنچتا ہے اور ٹائم بھی مقرر آ جاتا ہے، لہٰذا وقت بھی مقرر اور جگہ بھی مقرر، پھر موت آ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف موت مقرر ہے بلکہ اس کی جگہ بھی معین ہے، وہاں ہر حال میں پہنچے گا مرنے سے پہلے، اور پھر جناب جو ہے اس کو عین موت جہاں پہ لکھی ہوئی ہے اسی جگہ پہ آئے گی۔ یہ حدیث پاک خاص طور پہ ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ اگر اس وقت میں اس طرح کا کوئی واقعہ یاد کروں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر، وہ ہستی جن کو اللہ نے ساری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو میرے مالک و مولا نے تمام چیزوں پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، نہ صرف جن و انس بلکہ حشرات الارض، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اور بہت ساری چیزیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہے، شخص موجود ہے، حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک بندے کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو چونکہ وہ نظر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ بندہ تو نہیں نا فرشتے کو دیکھ پا رہا۔ تو اب جو بغور ملک الموت علیہ السلام اس بندے کو دیکھ رہے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، آپ اس شخص کو اتنا بغور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ فرشتہ کچھ حیرت کا اظہار فرماتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس بندے کی موت
ہندوستان میں لکھی ہے. بھائی ہندوستان میں خطہ کوئی معین ہوگا نا، ہندوستان میں بھی جگہ بھائی فلاں جگہ پر، تو اس کی موت وہاں پر لکھی ہے، اور بندہ یہ یہاں آپ کے پاس موجود ہے، اور وقت بہت زیادہ تو نہیں اس کا بچتا، لیکن اگر یہ کوئی پیدل چلے، ایک مطلب مثال ہے بھی پیدل چلے یا کوئی سواری کا بھی اہتمام کر لے تو یہ وہاں پہنچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ ہندوستان پہنچے گا بھی صحیح، اور روح بھی اسی مخصوص جگہ پہ اس وقت مقررہ پر قبض کرنی ہے، اور وقت بھی قریب ہے. تو اب اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمتیں. یہ مجھے حکم یہی ہوا ہے اس کی ہندوستان میں روح قبض کرنی ہے، اب یہ بندہ کیسے پہنچے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. اب دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں، موت کے بارے میں، لوگوں کے رزق کے بارے میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کچھ حکمتیں، کچھ خفیہ تدبیریں، کچھ خفیہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بسا اوقات فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، یہ کام کیسے ہوگا. ان کو تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوٹی عطا فرما دیتا ہے وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہر چیز کا معلوم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، اللہ ہی جانتا ہے. بعض چیزوں کا علم اللہ نے دیا، بعض چیزوں کا نہیں دیا. اب دیکھیں ملک الموت علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے موت کا علم دیا ہے نا کہ وقت مقررہ پر، اور ہندوستان میں اس بندے کی خاص طور پہ موت کا علم دیا ہے. لیکن ابھی فرشتہ یہ سمجھ نہیں پا رہا اللہ کی حکمت کو، قدرت کو، کہ ٹائم تھوڑا رہتا ہے. کسی سواری پر بھی تیز رفتار سواری بھی ہو تو یہ ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کی روح کو وہیں پہ قبض کرنے کا حکم ہے. اور فرشتہ محو حیرت ہے جو معصوم بھی ہے، اور رسول الملائکہ میں سے ایک رسول فرشتہ ہے. 4 رسول الملائکہ فرشتے ہیں نا، 4 فرشتے، ان میں سے ایک ہے اسرائیل علیہ السلام. لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کی حکمت کی سمجھ کیسی بلند و برتر اس کی حکمتیں، اس کے کام ہیں کہ بسا اوقات جو ہے اتنے بلند مرتبہ ہستی کو بھی ان کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا. اب فرشتے جو ہیں، مبارک موت کا فرشتہ، وہ ابھی حیرت کا اظہار فرما رہا ہے. اب بندہ تو فرشتے کو نہیں نہ دیکھ رہا، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور اس کی گفتگو ہو رہی ہے، اور بندے کو کوئی خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ چاہے کچھ سنوا دے، اللہ نہ چاہے نہ سنوائے. ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور علم غیب خاص طور پر جو خاصہ علم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو عطا فرمایا ہے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ علم اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا، اور تب سے ہے جب سے دیا، اور وہ علم عطائی ہے. اور وہ علم جو ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ علم ما کانا وما یکون کا علم اتنا ہے جتنا رب نے دیا. تو لہٰذا ہم اللہ کی طرح لامحدود علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے. ہماری طرف سے تو وہ لامحدود ہے مخلوق کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے علم کے لحاظ سے انبیاء کا علم محدود ہے. اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے کہ کس کی طرف سے لامحدود ہے، مخلوقات کی طرف سے. اگر علم کو دیکھا جائے انبیاء کے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو، تو وہ لامحدود ہے، ہمیں اس کی حدیں نظر نہیں آتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے معاملے میں وہ عطائی تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے علم کے معاملے میں محدود بھی ہے. اور اس کی حدیں، محدود کسے کہتے ہیں؟ جس کی اللہ کے نزدیک حدیں ہوں. کیسا محدود؟ جس کی اللہ کے نزدیک حدیں ہوں. اور ہمارے لیے لامحدود اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس کی حدیں نہیں ہیں، ہمیں اس کی حدیں معلوم نہیں پڑتی. کیونکہ حدیں معلوم ہو جائیں تو پھر تو عام مخلوق انبیاء کے علم کا احاطہ کر سکے گی. جیسے میں آپ کو ایک تصوراتی اگر خیال ہی بتاؤں تو آپ لوگوں نے کبھی گلوب دیکھا نا، نقشہ جو ہوتا ہے دنیا کا، تو آپ کی نظر اس نقشے کا احاطہ کر نہیں لیتی؟ اس نقشے کا احاطہ کر لیتی ہے. تو نقشے کا احاطہ جیسے آپ کی آنکھوں نے کر لیا،
تو اس طرح سے بھی انبیاء کے علم کا احاطہ عام مخلوق نہیں کر سکتی۔ سارے انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار اول، یار غار، رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، وہ بلند مقام ان کا کہ دیگر مخلوق ان کا مقام پہچاننے سے بھی قاصر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ حضور نے فرمایا میری حقیقت کو اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی طرح جیسے حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حضور کے علم غیب اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کیسا ہے، یہ ہماری عقلوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ بس ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے لحاظ سے، ہمارے والی سائیڈ سے، ہمارے والے لحاظ سے تو لامحدود علم ہے جو علم مصطفیٰ و علم انبیاء ہے، اور خاص طور میں جو اس میں علم غیب ہے۔ اور ہاں اللہ کی طرف سے اس کی حدیں ہیں، اور وہ حدیں کیسی ہیں اور وہ کتنی بڑھی ہوئی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے نہ کوئی شرک نہ کوئی کفر۔ بہرحال اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ تو اب وہ رسول الملائکہ میں سے رسول ملائکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، 4 مقربین میں سے ایک مقرب فرشتہ دیکھ کیا رہا ہے؟ کیا جناب کہ بندہ جو ہے وہ کھڑا کہاں ہے، موت ہندوستان میں پہنچے گا کیسے، یہ بات فرشتے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب میرے دوستو ان کو سنائی بھی نہیں دے رہا نا عام بندے کو بات۔ علم غیب کی جو چھڑی تھی وہ اس طرح سے کہ دیکھیے کہ انبیاء کی گفتگو بھی ہو رہی ہے فرشتے سے، لیکن اس بندے سے چھپی ہوئی بھی ہے۔ ون سائیڈڈ ہی گفتگو سنائی دے جائے، ون سائیڈڈ بھی گفتگو سنائی نہیں نہ دے رہی، ورنہ وہ کچھ تو آئیڈیا بندہ لگا ہی لیتا بھی کسی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اب وہ ون سائیڈڈ بات بھی سنائی نہیں دے رہی۔ تو اب میرے دوستو یکدم بندہ کیا عرض کرتا ہے؟ اے سلیمان، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ نے بڑی شہنشاہی و بادشاہی سے آپ کو نوازا، ہر چیز پر آپ کا حکم چلتا ہے، ہوا پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے۔ یا نبی اللہ میری ایک خواہش کو پورا فرما دیں، آپ ہوا کو حکم فرمائیں یہ مجھے اڑا کے ہندوستان پہنچا دیں۔ ہوا کو حکم فرمائیں یہ مجھے اڑا کے ہندوستان پہنچا دیں۔ انسان کا دل، بلکہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے ادھر پھیر دے۔ پڑھ چکے نا، وہ بات تو تھی ہدایت اور گمراہی کے لیے، لیکن اس سے بھی قریب تر معاملات میں، یعنی اللہ چاہے تو بندے کی منشا کو بھی پھیر دے، ہیں جو اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں میں دل۔ اب اللہ نے اس کے دل میں خیال کو پیدا فرمایا، دل کس جانب موڑا؟ ہندوستان کی جانب۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خواہش ظاہر کی تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو بات سمجھ آئی ہوئی تھی، حضرت ملک الموت کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو اللہ اس کو کیسے پہنچاتا ہے۔ بس وہ عرض جو کی انبیاء کرام کی بارگاہوں میں عرض کریں تو وہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اللہ کے اس بندے کو ہندوستان میں جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں اس کو پہنچا دے۔ اب ادھر سے ہوا نے اٹھا کے اس کو پہنچایا، اس سے پہلے پہنچ کے انتظار میں اسرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کے انتظار میں پہنچ کے وہاں کھڑے تھے۔ تو یاد رکھیں جو فرشتے ہیں نا یہ جسم کثیف نہیں رکھتے۔ کیا چیز؟ جسم کثیف نہیں رکھتے۔ جیسے ہمارا جسم کثیف ہے، یہ جو عالم ناسوت ہے اس کے اندر جو کثیف چیزیں، مادہ، میٹر کا بنا ہوا ہمارا جسم ہوتا ہے، مادے کا بنا ہوا، پانی، مٹی، آگ، ہوا سے مل کے ترتیب پایا ہوا۔ لیکن فرشتے جو ہیں وہ چونکہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو پیدائش ہے امر کن سے ہوئی ہے، اور ان کا جسم عالم امر کا جسم ہے جس کو جسم روحانی کہتے ہیں۔ ان کا جسم اس طرح کا جسم نہیں ہے جیسے ہمارے یعنی کہ گوشت پوشت کا جسم ہے، مٹی والا جسم، ایسا جسم نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اور فرشتہ ہے روحانی مخلوق، عالم امر کی مخلوق، جیسے وہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آنے واحد میں، یعنی سیکنڈ کے بھی کچھویں حصے میں جہاں ہندوستان میں پہنچے اور اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ مرنے والا ابھی پہنچے گا، جس کو حکم ملا ہے موت کے لیے روح قبض کرنے کا وہ پہلے پہنچ گیا ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر فرشتہ جو عالم روحانیت سے ہے، جو عالم امر سے ہے، جس کا جسم روحانی جسم ہے، اگر وہ آنے واحد میں پہنچ سکتا ہے نا، یہ صرف اسرائیل علیہ السلام کی تخصیص نہیں، وہ تو رسول الملائکہ میں سے ایک رسول فرشتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے فرشتوں کو بھی یہی طاقت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھیجنا چاہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جیسے یہ پہنچ جاتے ہیں نا، چونکہ روحانی جسم عالم امر کا جسم ہے، اسی طرح سے اولیاء کرام کی روحیں بھی آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ طویل فاصلہ طے کر کے پہنچ سکتی ہیں۔ اس سے وہ اعتراض ختم ہو گیا، جی اتنی دور سے آ کے ولی مدد کیسے کریں گے؟ بھائی جسم روحانی کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، جیسے فرشتہ جسم روحانی کے ذریعے وہاں سے اڑ کے ہندوستان جا کے آنے واحد میں روح قبض کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ روح قبض کرنا بھی تو ایک فعل ہے نا، ایک فعل ہے، ایک کام ہے فرشتے کا۔ تو مدد کرنا بھی تو ایک کام ہے نا فرشتوں کا، یا بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا، یا انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان و اہل بیت علیہم الرضوان اب علیہم السلام، وہ بھی تو روحیں رکھتے ہیں نا، اور عظیم روحیں رکھتے ہیں۔ تو کیا ان کی روحیں مدد کے لیے نہیں جا سکتی؟ اگر کوئی فعل فرشتہ آنے واحد میں کسی دوسری جگہ جا کر سر انجام دے سکتا ہے، تو وہ روحیں بھی تو اپنا فعل مدد والا وہ بھی تو انجام دے سکتی ہیں، اور کوئی اس میں قطعی طور پہ شرک نہیں ہے جب ہم نے یہ مان لیا ان کو یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ بھائی اسرائیل علیہ السلام کو صرف فرشتہ ماننا چاہیے یا اس کی طاقت کو بھی ماننا چاہیے کہ اللہ نے موت کے لیے مقرر کیا، اتنی طاقت ہے کہ روح کو کھینچ لیتا ہے؟ صرف فرشتے کو ماننا، ٹھیک ہے نا جی؟ آمنت باللہ و ملائکاتہ، اس ملائکاتہ میں جو ہے نا صرف فرشتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، فرشتوں کو جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں اس کا یقین کرنا بھی ضروری ہے، اس پر یقین رکھنا بھی لازم ہے۔ وگرنہ اگر فرشتوں پہ ایمان لے آؤ اور ان کی طاقتوں کا اعتبار ہی نہ کرو تو پھر کیسا ایمان ہوا؟ پھر تو تم نے یہ مان لیا بھی فرشتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، حکم الہی سے بھی نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ۔ تو صرف فرشتوں کو ماننا نہیں، بلکہ فرشتوں کے ساتھ ان کے وصف کو، ان کے اوصاف کو، ان کی صفتوں کو، ان کے فعلوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے مقرر کیا نہیں فرشتے جو ہیں میرے دوستو بادلوں کو کھینچنے والے اور جناب سورج کو چلانے والے لگام میں ڈال کر، ٹھیک ہے نا جی، کوڑا ہاتھ میں لینے والے، اور چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت و طاقت دی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جیسے فرشتے جو ہیں ان کو فعل کے ساتھ ماننا ضروری ہے کہ ہاں ان کے افعال بھی ہوتے ہیں حکم الہی سے، اس طرح سے اولیاء کرام کے افعال کو ماننا یہ بھی حق سنت اہل مذہب کا خاصہ ہے۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام کی طاقتوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اسی طرح جیسے فرشتوں کی طاقتوں کو اور ان کے افعال کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا فرشتہ آنے واحد میں پہنچ گیا، اور جناب یہ بعد میں پہنچتا ہے، فرشتہ پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی مقررہ جگہ پر ہوا نے اس کو پہنچایا، یہی جگہ اللہ نے معین و متعین کر دی تھی اس کی موت کے لیے، لہذا ٹائم بھی وہی اور جگہ بھی مقررہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فوراً اسی وقت پر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں ایک چیز کا معلوم تھا، لیکن دوسری چیز کا اس نے بتا دیا۔ ہم میں سے بہت سارے یہ سمجھتے صرف وقت مقرر ہے موت کا، اب پتہ چل گیا جگہ بھی مقرر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ جب اللہ کسی بندے کے متعلق زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی زمین کے اس خطے پر جو متعین ہے، تو اس کے لیے وہاں کوئی ضروری کام ڈال دیتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بھئی کوئی نہ کوئی سبب بنے گا جس سے وہ وہاں پہنچے گا۔ اور کیسے مبارک لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے حج کا سبب بنتا ہے، عمرے کا سبب بنتا ہے، حجاز مقدس کے سفر کا سبب بنتا ہے، اور پھر وہ حجاز مقدس میں مقررہ جگہ پر اللہ نے وہ مقرر فرمائی ہو،
احد کی زمین مدینہ المنورہ میں، بدر کی زمین مدینہ المنورہ میں، یا حرم مکی میں طائف کی زمین، یا حرم مکی میں مکہ المکرمہ کا شہر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا جو میرے دوستو احاطہ ہے اس کو، مطاف کو، یا ہو سکتا ہے حتیم کو مقرر کیا ہو۔ یہ تو پھر بندہ وہاں پہ فوت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھی دیکھو اللہ نے کیسے پاکستان سے، ہندوستان سے، برطانیہ سے، روس سے، جرمنی سے، ترکی سے، مصر سے، تیونس سے، مراکش سے، الجزائر سے، دبئی سے اٹھا کے اس کو پہنچایا حرم میں یا صحن میں یا حتیم میں، جہاں جگہ مقرر تھی، اور وہیں فرشتوں کو بھیج دیا، مبارک موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو اس طرح سے بندے کو کوئی نہ کوئی کام ایسا پڑتا ہے اور وہ وہاں پہنچتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں بھی تو مرتے ہیں، تو بھئی وہ وہاں کیسے پہنچتے؟ تو بھئی وہاں بھی تو کام ہی پڑتا ہے ان کو۔ کیا مرنے سے پہلے بیمار ہوئے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہسپتال۔ اور آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مقرر ہو اس کے لیے کارڈیولوجی آپ نشتر ہسپتال لے جائیں، نہیں، لکھا ہوا ہے اللہ کا۔ تکلیف ہی اس نوعیت کی ہوگی کہ اگر کارڈیولوجی میں موت لکھی ہے تو نشتر نہیں جاؤ گے، تکلیف اس نوعیت کی، کارڈیولوجی ہی جانا پڑے گا۔ اللہ کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتا ہے اس کے لیے ایسا کہ اسے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ جگہ مقرر ہے۔ اور اگر نشتر میں لکھی ہے تو میرے دوستو کارڈیولوجی نہیں جائیں گے، پھر اللہ نشتر میں پہنچا دے گا، وہ قدرتوں والا، طاقتوں والا رب۔ تو مرتے وقت جو جگہ مقرر ہوتی ہے اللہ کوئی کام ڈال دیتا ہے اس حدیث کے مطابق، اور بندہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے، اگرچہ وہ کام بیماری ہی کیوں نہ ہو، وہ غرض بیماری کا علاج ہی کیوں نہ ہو، تو بندہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن میرے دوستو اس میں ہمیں بڑی نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اب تو یہ میڈیا کا دور ہے نا، فیس بک پہ بھی آپ نے، یوٹیوب پہ، دوسری جگہوں پہ بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگ میرے دوستو خبریں پڑھتے پڑھتے مر گئے۔ کئی لوگ جناب جو ہے وہ کسی اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ کمپیئرنگ کرتے کرتے دنیاوی پروگرام میں وہ مر گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور ایسا بھی ممکن ہے کچھ لوگ ناچتے ناچتے مرے ہوں، اور ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ گاتے گاتے مرے ہوں، لیکن موت ان کی موت ہے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مرتے ہیں، اور وہ بجائے اسٹیج کے مسجد میں مرتے ہیں، اور بجائے خبریں پڑھتے ہوئے مرنے کے خانہ کعبہ کے صحن میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے مرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا حج کے وقت میں احرام کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت ان کی موت ہے، رشک آتا ہے ان کی موت پہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے جیسے ان کو آتی ہے، کیونکہ خطے کا ذکر ہو نا، زمین کے اس خطے میں اللہ کوئی کام ڈال دیتا ہے۔ اللہ کرے مرنے سے پہلے اللہ کوئی حج کا کام ڈال دے ہمارے لیے، اللہ کوئی عمرے کا کام ڈال دے، کوئی حضور کی روضہ مبارک کی زیارت کا کام ڈال دے، بس وہاں جائیں اور جان جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ مرنا تو ویسے بھی ہے میرے دوستو، اور کیا ہی اچھی موت ہے جو میدان جہاد میں آئے، کیا ہی اچھی موت ہے جو فلسطینیوں کی مدد کرتے ہوئے آئے، کیا ہی اچھی موت ہے میرے دوستو اسلامی خطے کے لیے جہاد کرتے ہوئے آئے، اور اس جگہ پر آج آئے جو میدان جہاد ہے، اس جگہ پر آئے جو القدس الشریف ہے، جو مقدس بیت المقدس، بیت المقدس ہے، اللہ کی چنی ہوئی انبیاء کی سرزمین ہے۔ اگر وہاں پہ موت آئے تو کیا ہی کہنے۔ اور یہاں پہ ہم رشک کریں ان لوگوں پر، اے فلسطین کے مسلمانان، اے وہ عظیم عورتیں اور عظیم مرد اور عظیم بچے کہ جن کو القدس کے قرب میں غربی کنارے میں موت آئی شہادت کی، اور غزہ کی پٹی میں موت آئی، اور ان میں افضل ترین مجاہدین جن کو اسرائیل سے جنگ کرتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایسی موت جو ایک عظیم زندگی جس میں رزق بھی ملتا ہے وہ لے کے آئی۔ یاد رکھیں یہ خطہ عظیم خطہ، اس خطے میں شہید ہونے والے، مرنے والے لوگ
شہید ہونے والوں کا درجہ تو بلند ہے، اگرچہ لوگ بیماری سے بھی فوت ہوں، یقین کریں غزہ کی موت بھی موت ہے، اللہ اکبر، القدس کی موت بھی موت ہے، یروشلم کی موت موت ہے، جس پر فخر کیا جا سکے۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ موت تو عطا فرمائے گا، کسی مقدس خطے میں موت آئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میرے دوستو حدیث پاک کا جو منشا تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا، جس سے ہمیں موت کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ مقرر ہونے کا بھی پتہ چل گیا۔ درود پاک پڑھیں اور دوسری حدیث کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ داری المؤمنین قال من آبائهم فقلت یا رسول اللہ بلا عمل قال اللہ عالم بما كانوا عاملین قلت فزراری المشرکین قال من آبائهم قلت بلا عمل قال اللہ عالم بما كانوا عاملین۔ رواہ ابو داؤد۔ روایت حضرت امی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں۔ تو میں بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمل؟ فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا کفار کے بچے؟ فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں۔ میں بولی بغیر کچھ کیے؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے۔ اب اس حدیث پاک کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں جو مضمون ذکر ہوا ہے نا، چونکہ یہ باب التقدیر ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ جو مضمون ذکر ہوا ہے وہ اصل میں ہے جنت یا جہنم سے متعلق، اور خاص طور پر نابالغ بچوں کے حوالے سے اس میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو عرض کیا نا اس کو سمجھ لیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ذکر کیا نا محبوب کی بارگاہ میں، وہ یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو، جنہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، کوئی عمل تو نہیں نا ہوتا، بھی بچے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، یا پیدائش کے کچھ عرصہ زندہ رہے اس کے بعد فوت ہو گئے، نابالغ بچے۔ تو اب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں جائیں گے؟ اس میں مقصد یہ تھا کہ بھی جنت تو ملتی ہے عمل کی وجہ سے، عمل کے ذریعے سے، اب بچوں نے عمل تو کیا نہیں، تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کے بچے ہیں تو کہا وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ مقصد یہ تھا سوال کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس مفہوم سے کئی مفاہیم اس بات سے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم عرض کر دیں، وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں، یعنی اس سے حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سمجھ یہ آیا، یعنی جہاں ان کے باپ دادا جائیں گے وہیں بچے بھی وہیں جائیں گے، تو یہ سمجھ میں آیا ان کو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر عمل کے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم جملہ عطا فرمایا قال اللہ عالم بما كانوا عاملین، فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کیا کرنے والے تھے، یعنی اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے اس چیز کو اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ ان کو جنت میں بھیجتا ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جنت نابالغین کو، کیونکہ وہ عمل تو نہیں نہ کیا انہوں نے، جنت عام لوگوں کو تو جو بالغین ہیں ان کو تو حاصل ہوتی ہے کس چیز سے؟ عمل سے، لیکن جو نابالغین ہیں نا ان کے مقدر میں اگر کوئی عمل لکھا ہوا تھا یہ اللہ کے کام ہے، اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے، اس میں زیادہ گہرائیوں میں جانے سے منع کیا گیا۔ اگر اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا کچھ کام، ٹھیک ہے نا، تو اللہ جانتا ہے وہ کیا کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو موت عطا فرما دی۔ میں نے پہلے عرض کیا ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مان لینا، یقین کر لینا یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اپنے باپ دادوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ وہ بھی اپنے باپ دادوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اب
حضرت امی عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا بغیر عمل کے، تو فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد میرے دوستو یہاں پر یہ عرض کر دیں مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں. حضور نے کیا فرمایا؟ وہ اپنے باپ دادوں کے ساتھ رہیں گے. مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد پاک ہے، جیسے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن میں وصال ہوا، بعضوں نے 3 صاحبزادے ذکر فرمائے. ٹھیک ہے نا جی، حضرت ابراہیم اور جناب طیب طاہر. بعضوں نے 4 بھی ذکر فرمائے، بعضوں نے 3 ذکر فرمائے. انہوں نے کہا طیب طاہر ایک ہی صاحبزادے کے نام تھے، شہزادے کے نام تھے. بہرحال وہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان ہیں، تو حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کے بعد بھی دنیا میں جلوہ گر رکھا، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور نے فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں، لہٰذا حضور کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی، کیونکہ انہی کی ذریت میں سے ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی. تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت میں داخلے کے لیے بالفعل عمل کی شرط نہیں، بالفعل عمل کی شرط نہیں کہ عمل ضرور ہی کیا ہو، بلکہ اس کے لیے تقدیری عمل بھی کافی ہے. یہاں سے تقدیری عمل ثابت ہو رہا ہے. بہرحال یہ تقدیری عمل کیا ہے ہم اس بحث میں بالکل نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پھر کئی سوالات نکلیں گے تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لہٰذا تقدیر کے معاملات میں زیادہ آگے تک نہیں جانا چاہیے. تو فرمایا بالفعل شرط نہیں بلکہ تقدیری عمل بھی کافی ہے. اس کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تو نابالغ بچے ہو گئے، ساتھ میں ایک اور چیز کو بھی ہم اس میں لے لیں. وہ چیز کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں آیا ہوتا. بھئی ایک بندہ ہے صبح 10 بجے مسلمان ہوا، 11 بجے فوت ہو گیا. بات سمجھے آپ؟ اب اس نے کوئی عمل تو نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اسے؟ جنت. تو پتہ چلا جنت نابالغین کو اور میرے دوستو جو نو مسلم ہوتے ہیں اور ان کی موت نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آ جاتی ہے، تو وہ لوگ ہیں جو بغیر عمل کے ہی جنت میں چلے جائیں گے. ان کے لیے عمل کی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بات وہ کیا کرنے والے تھے یہ اللہ کو معلوم ہے اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. اس معاملے میں ہم پڑھیں گے نہیں. اب اس کے دوسرے پہلو پہ آ جائیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بغیر عمل کے، تو فرمایا اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے. میں نے عرض کیا، اب دوسری بات میں نے عرض کیا تو کفار کے بچے بھی کافروں کے جو بچے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں، وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں. میں بولی بغیر کچھ کیے؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے، بما کانوا عاملین، جو عمل وہ کرتے. اب یہاں پر جو اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے. یعنی وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں. اس سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے نا، وہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کافرین کے بچے وہ اگرچہ نابالغ بھی ہوں تو چونکہ اپنے باپ دادوں سے ہیں تو لہٰذا جہنم میں ان کے باپ دادے رہیں گے تو وہ بچے بھی جہنم میں رہیں گے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ بچے بھی جہنم میں رہیں گے. اس حدیث پاک سے پہلے ہم کئی احادیث پڑھ چکے ہیں جن احادیث نے ہمیں خبر دی ہے کہ کافرین کے نابالغ بچے کہاں رہیں گے؟ جنت میں، غلمان بن کر، مسلمانوں کی خدمت کرنے والے. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. غلمان بن کر رہیں گے، مسلمانوں کی خدمت پر مامور ہوں گے اور وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن اس حدیث پاک سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے باپ دادا، جہاں ان کے باپ دادا رہیں گے وہیں پر وہ رہیں گے. ٹھیک ہے، وہیں پر وہ رہیں گے. تو اس کے اندر میرے دوستو ایک چیز ہمیں شریعت سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعضوں کو بغیر عمل کے جنت مل جاتی ہے، لیکن کسی کو بغیر جرم کے جہنم نہیں دی جاتی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی رحمت غالب ہے نا، اس کا عذاب و عطاب اس کی رحمت کے سامنے غالب نہیں ہوتا. لہٰذا میرے دوستو فرمایا گیا کہ بلا جرم کے دوزخ نہ دی جائے گی.
ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وما کننا معذبین، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں. کن کو؟ ایسے بغیر عمل جنہوں نے کوئی برا عمل ہی نہیں کیا، ہم ان کو عذاب کرنے والے نہیں. لیکن حدیث کا مفہوم ظاہر کر رہا ہے جہاں پہ ان کے باپ دادا رہیں گے وہ بھی وہیں پہ رہیں گے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے اگر زندہ رہتے. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نا، بچے کو انہوں نے مار دیا تو اللہ کی جانب سے ان کو حکم تھا، بچے کو مار دیا. اچھا یہاں سے ایک چیز اور بھی پتہ لگتی ہے کہ اولیاء کاملین کے بعض کام اگر سمجھ نہ آئے نا تو ان کو خضر علیہ السلام کے کاموں کی طرح سمجھ لیا کرو. ان کے کام کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے کام ان کے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو ان پر اعتراض کرنے کے بجائے ان کو کیا کیا کرو، حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں کی طرح سمجھ لیا کرو. تو اب انہوں نے بچہ جو تھا اس کو قتل کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کافر بنتا اور کفر پھیلاتا. اب یہ بھی تو ایک تقدیر کا پہلو ہے نا، لیکن ہم اس میں پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ آگے تک نہیں جائیں گے، صرف سمجھنے کی حد تک تاکہ ہماری کوئی گتھی الجھ نہ جائے. تو فرمایا یہ بڑا ہوتا تو کیا کرتا، کافر بنتا اور کفر پھیلاتا، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اس کو ختم کر دیا. اب اللہ ان والدین کو جن کا یہ بچہ تھا ان کو ایک مومن بچہ عطا فرمائے گا، اور وہ بڑا ہو کر جو ہے ایمان یا اسلام کہہ لیں یعنی نیک کام ان کو پھیلائے گا. ٹھیک ہے نا. تو حضور نے کیا فرمایا، اب یہ بات آپس میں مل گئی کہ وہ اپنے باپ دادوں سے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے پہلے ان کو موت عطا فرما دی. تو یہاں سے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کافرین کے بچے، اس حدیث کے تحت گفتگو کر رہا ہوں میں، دوسری حدیث کے تحت نہیں، اس حدیث کے تحت، کہ دوسری حدیث سے میں بات کروں تو کفار کے بچے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ حدیث ایک اور چیز کو بھی ظاہر کر رہی ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، بچے غلمان بنیں گے، مسلمانوں کی خدمت کریں گے، کافرین کے نابالغ بچے کافروں کے. لیکن یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے نا، جو مجھے تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، تو باقی واللہ عالم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے. ہم تو اس کے ناچار، اور میرے دوستوں جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو بالکل بے پایا اور علم سے خالی. تو مجھے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کافرین کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہوں جن کو جینس کے اندر نا اللہ کی دشمنی منتقل ہو جاتی ہو، یعنی نسلی طور پر جیسے باپ کی عادت ہے. اب میں نے یہ نہیں کہا ہر کوئی اس بات کو قبول کرے، میری ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک. تو اب باقی اللہ بہتر جانتا صحیح کیا ہے. یعنی وہ جو دشمنی ہے نا والدین کے اندر اللہ کی، وہ دشمنی عادتاً سمجھ لیں سادہ زبان میں، اور سائنسی زبان میں جینس سمجھ لیں، تو وہ جو بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کچھ بچے کفار کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی دشمنی لے کر دنیا میں آتے ہیں. اللہ کی دشمنی جو نسلی ان کے اندر چل رہی ہے وہ لے کر دنیا میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ان باپ دادوں سے ہیں اور وہ وہاں رہیں گے جہنم میں جہاں ان کے باپ دادا رہیں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ زندہ رہتے تو کیا کرتے. مجھے کچھ ایسے سمجھ میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے اس معاملے کو، کیونکہ یہ تقدیر کی چیزیں ہیں. تو یہ دو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں میرے دوستو. آج دو روایات پاک ہم نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم پچھلی چیز پر واپس جائیں جو بھی باپ دادوں والی بات ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر تو اولادوں کا ذکر ہے، کچھ اولادیں روحانی بھی ہوتی ہیں، کچھ اولادیں روحانی بھی ہوتی ہیں. صالحین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی آل ہیں. اولیاء کاملین بزرگان دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی آل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اولادیں اپنے باپ دادوں کے ساتھ رہیں گی، ایسے یہ اولیاء کاملین چونکہ حضور کی روحانی آل ہیں، تو گمان ہمیں یہی ہے کہ جنت میں یہ بھی حضور کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اتباع کامل کا مظہر و مصدر و مرکز ہیں. تو حضور کی کامل اتباع انہوں نے کی ہے. اور ہمارے خواجگان نقشبندیہ مجددیہ تو حضرات نقش بند ہیں، حضرات نقش بند ہیں. جو نقش حضور نے عطا فرمایا نا سنت کا، اپنی اداؤں کا، اسی پر کاربند ہیں.
بالکل اس نقش سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں نکلتے. تو ہمارے والے تو ویسے ہی نقش بند ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ محبوب کے ارد گرد یہ لوگ بھی جنت میں حضور کے قریب ہی رہیں گے اسی روایت کے تحت. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نیکی کے راستے پر لگایا ان خواجگان بزرگان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرب اور کمال ان کو عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے سچے غلامان میں شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.